وہ بظاہر خاموش ایسے ہوں گے، اگلے شعر میں کہتے ہیں، مگر درپردہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے. اوپر سے ان کا ٹروس ہوگا. ایک طرف جرمنی نے میسو انڈسٹریلائزیشن اور ملٹری پلاننگ شروع کی. اٹلی اس دور میں فیشزم کے ایک نئے دور سے گزر رہا تھا. بیہائنڈ دا سین ایک زبردست جنگی تیاریاں ہو رہی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جیم اور الف دوبارہ ایک جنگ کرنے کی تیاری کریں گے. اب سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں. جیم اور الف، جرمنی اور انگلستان. اب چونکہ اس زمانے میں یہ نام ان کے لوگوں کو واقف نہیں ہوں گے، اس زمانے میں کوئی دوسرے ناموں سے یہ ملک مخاطب ہوں گے. المان کہا کرتے تھے فارسی اور عربی میں جرمنی کو، مگر چونکہ اس دور میں لوگ جیم اور الف کے حساب سے پہچانتے ہیں تو انہوں نے صرف پہلے نام کو پہلے حروف دے دیے. کہتے ہیں بظاہر خاموش ہوں گے لیکن درپردہ جنگ کی تیاری کریں گے. جیم اور الف ایک دفعہ پھر کولڈ وار جو ہے وہ جاری ہوگی، اور اب سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف معاملہ جا رہا ہے. So we are heading towards that. بیچ میں کہتے ہیں کہ اس دوران میں یک زلزلہ کی آیت چوں زلزلہ قیامت، ایک شدید زلزلہ آئے گا جیسے قیامت آئی ہے. رائٹ. اور جاپان تباہ گردید یک و نصف سال سانہ. ہیروشیما ناگاساکی. بیفور دیٹ زلزلے کی بات ہو رہی ہے کہ جاپان اس زلزلے سے 1/6 تباہ ہو جائے گا. اور ہسٹری جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں اس پیریڈ میں تو 1923 میں جاپان میں ایک بہت بڑا زلزلہ آتا ہے جس میں تقریباً 1/6 حصہ جاپان کا تباہ ہو جاتا ہے. اچھا ایگزیکٹ فگرز انہوں نے دیا ہے کہ 1/6 حصہ جو ہے جاپان کا تباہ ہو جائے گا. قیامت خیز زلزلے نے آنا ہے، اس دوران میں وہ زلزلہ بھی آئے گا. اینڈ وی نو ان ہسٹری، اور یہاں انہوں نے جاپان کا نام لیا. اینڈ وی نو ان ہسٹری کہ جاپان میں 1923 میں ایک ارتھکویک آیا تھا جس نے ایک آلموسٹ 1/6 آف جاپان واز ٹوٹلی ڈسٹرائڈ. اور اسی دور میں اس پورے فار ایسٹ میں، ایسٹرن تھیٹر آف آپریشن میں کئی ملکوں کی آپس میں جنگیں بھی ہو رہی تھی. جس طرح انہوں نے 1905 میں تھا کہ جو روس اور جاپان کے درمیان ہوگی، اس طرح وہ ذکر کرتے ہیں بیچ میں چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کا بھی وہ حوالہ دیتے جا کہ اسی دور میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ چین اور جاپان آپس میں جنگ کریں گے اور اس دوران میں عیسائیوں کی جنگ بھی شروع ہو جائے گی. اب یہ وہ پیریڈ ہے بٹوین 1937 to 1945 کہ جب جاپان اور چین کی لڑائی بھی ہو رہی ہے. آپ ہسٹری میں اگر دیکھیں کہ دیٹ از دا پیریڈ when there is a war, local war going on between، کیونکہ جاپان ایک امپیریل ڈیزائن اس وقت رکھتا تھا، پھیلنا چاہ رہا تھا. بالکل. تو چائنا کے ساتھ بھی اس کی ایک جنگ تھی جو زمانے میں شروع ہوئی، اور نیئرلی اسی دوران 1939 میں عیسائیوں کے درمیان بھی جنگ شروع ہو گئی اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹڈ. یعنی جو ہم حیرت انگیز طور پہ یہ دیکھتے ہیں دونوں وارز دونوں تھیٹر آف آپریشنز کا، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان ایک امپیریل فورس کے طور پہ پھیل رہا تھا جب ہی اس نے پرل ہاربر پہ حملہ کیا. بالکل. یہ خیال کر کے کہ ہم ایکسپینشنز کر ہی رہے ہیں تو ہم ہوائی کو بھی ٹیک اوور کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ پور جنگ میں کودنا پڑا. تو جاپان اپنے تھیٹر میں، جاپان کا جرمنی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ چائنا کے ساتھ لگا تھا. جاپان چائنا کے ساتھ یا اپنے ریجن میں پھیلنے کے لیے کوشش کر رہا تھا. اور چونکہ عیسائیوں کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی وہاں پر، لہٰذا اس جنگ میں جاپان کود پڑا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. وچ اگین الٹیمیٹلی جو دو تھیٹر آف آپریشنز آپ دیکھ رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ہیں، ایک پہ ایشیا پیسیفک میں جو جاپان کے خلاف لڑی گئی اور ایک یورپ میں جو جرمنی کے خلاف لڑی گئی، ایکسس پاور کے خلاف، یعنی جرمنی، اٹلی اور اس کے جو الائز ملک تھے. سو یہ سارا معاملہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ معاملہ جاپان پھیل رہا ہوگا تو ساتھ ساتھ عیسائی بھی آپس میں جنگ بھڑکا دیں گے. بالکل. اینڈ دین ہی سیز اگین امیزنگ، ہی سیز دوسری عالمگیر جنگ کا آغاز پہلی کے 21 سال کے بعد ہوگا. ایگزیکٹ فگرز اور یہ عالمگیر جنگ پہلی سے زیادہ مہلک ہوگی. اور یہاں پہ وہ نیوکلیئر کی طرف، یعنی اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوگی پہلی کے 21 سال کے بعد، بالکل، اور یہ اتنی ڈیڈلی ہوگی، اس کے اندر اتنے مہلک ہتھیار استعمال ہوں گے جو اس سے پہلے کبھی انسان نے استعمال نہیں کیے. so much fascinating. I mean this is that spiritual intelligence جس پہ ہم حیران ہیں کہ مسلمان ملٹری سائنٹسٹ نے استعمال کیوں نہیں کیا ان کو پہلے. ہمارے اینالسٹ نے، ہمارے ہسٹور اس لیے استعمال اس لیے نہیں کیا کہ جس دور میں یہ چھپ کے پہلی پریکٹیکلی سامنے آئے قوم کے، وہ ہمارے زوال کا دور تھا.